کہ سوزش کا ہو جانا یا نالیوں کا شرنک ہونا اور ورم آ جانا خاص طور پر لنگز کے اندر، اور آپ نے بتایا اس کا حل۔ اس میں پہلا تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ زیادہ تر بیماریاں ہمارے بلڈ میں آلریڈی الرجی موجود ہوتی ہے، الرجی کا ٹریگر ہونا وہ بڑا اس میں اہم رول پلے کرتا ہے، پھر اس کو یہ بڑھاتا ہے۔ ہونے والی تو بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا تعلق الرجی سے ہے، لیکن اس میں بھی بنیادی طور پر جو بلڈ میں الرجی ہے وہ ٹریگر ہوتی ہے، تو پھر پیشنٹ آہستہ آہستہ دمہ میں چلا جاتا ہے۔ اور دمہ کا بھی علاج ہے، یہ قابل علاج بیماری ہے، کیونکہ میرا یہ اسکول آف تھاٹ بھی ہے، میرا یہ ایمان بھی ہے کہ اللہ زمین پر نہیں اتارتا ہے اس بیماری کو جس کا وہ علاج نہ اتار لے۔ الرجی کیونکہ اس میں بنیادی وجہ ہے، تو الرجی کی ابھی تک دنیا ترقی کرنے کے بعد بھی میڈیسن نہیں بنا سکی، ریلیو ہوتا ہے اس سے لیکن کیور نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے گلے بنفشہ، گلے گاؤ زباں، عناب، سونف، گلمنڈی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بلڈ سے آہستہ آہستہ الرجی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں، اور دمہ ہمارے ہاں 2 سے 2.5 سال میں قابل عمل ہے اور قابل علاج ہے۔ اس کے لیے میں لوگوں سے کہوں گا کہ گھر میں وہ کیا کر سکتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں وہ چیز بنا کے آپ کو دے رہا ہوں جو لوگ گھر میں دمہ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ است قدوس کے نام سے ایک ہرب ملے گی جسے انگریزی میں لیونڈر بھی کہتے ہیں، اس کا آئل بڑا مشہور ہے۔ است قدوس لینے کے بعد آپ کو برجانس ایک جڑی بوٹی ہے، یہ بھی عام مل جاتی ہے، آپ یہ سب چیزیں ہم وزن لینی ہیں۔ تیسری چیز اس میں آپ ڈالیں گے زیرہ، اور چوتھی چیز اس میں ڈالیں گے گلمنڈی، اور 5ویں چیز اس میں ڈالیں گے دال چینی۔ یہ 5 چیزیں ہم وزن لے کر اس کا پاؤڈر کر لیں، آدھی چمچی صبح شام آپ لے لیں۔ یہ استما کی بہترین دوائی ہیں۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں اور ہیں جو ہم لوگوں کو اس لیے نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ وہ ملتی نہیں ہے ہر جگہ پر، تو یہ آسان نسخے دیتا ہوں لوگوں کو تاکہ ان کو فائدہ ہو، بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ناشتے کے بعد صبح میں لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، دن میں 2 دفعہ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بہت ساری لوگ جو ہیں، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں بیچاروں کو وہ چیزیں نہیں ملتی ہے، تو آپ کے کچن میں ایک ایسی زبردست نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ ذرا آپ کا کیمرہ دکھا سکے تو یہ بڑی والی الائچی ہے۔ بڑی والی الائچی کو آپ پیاز کے پانی میں ڈپ کر لیں، اور اس کو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے فرائی پین میں اس کو پکانا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ پانی کے اندر یہ سب جل چکا ہے، یعنی کہ پانی ختم ہو جائے گا، صرف موٹی الائچی رہ جائے گی، پیاز کے پانی میں اس کو پکانا ہے۔ روزانہ صبح میں 1 نہار منہ الائچی کھول کر بڑی کھا لیا کریں، آپ کو ہر سانس کی بیماری میں یہ ریلیو کرتا ہے۔ صحیح۔ ساتھ جو سگریٹ اور یہ جو جانوروں کی وجہ سے الرجیز ہوتی ہیں، اور انوائرمنٹ میں ہمارے اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں، تو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیا جو ہے نا چیزیں جن کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو سانس کی بیماریاں ہیں ان سے نجات مل سکتی ہے؟ ڈاکٹر عیسیٰ آپ کیا بتاتے ہیں مزید؟ جن کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے، گھروں میں بھی زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں آس پاس ہماری ایسی ہوتی ہیں، جانور جن کی ہم بات کر رہے تھے ان کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں، کیا حل بتاتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، الرجی کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، الرجی ایک ہوتی ہے۔ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی بٹھایا ہوا ہے جس کا نام الرجی ہے، اس کی مرضی ہے وہ جس چیز سے چڑھ جائے، کسی کا جانور سے زیادہ چڑھے گا، کسی کا فروٹ سے چڑھ جاتا ہے، مطلب جس سے ٹریگر ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈسٹ سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈسٹ الرجی ہے، پولن سے ہوتا ہے تو کہتا ہے پولن الرجی ہے، انڈے سے ہوتا ہے تو بولا انڈے کی الرجی۔ تو بیسیکلی الرجی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی کس سے ٹریگر ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں دھوئیں کا بڑا کردار ہے، ہمارے انوائرمنٹ کا بڑا کردار ہے، اور یہ سگریٹ پینے والے تو خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں آدھے لوگوں کو مارنے کا ذمہ دار یہ بنتے ہیں، تو ان کو اپنی صحت کا بھی اور سوسائٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو میں خاص طور پر اس سیزن میں جو ہمارے بچے ہیں، چھوٹے یا بڑے جو بھی ہیں، ان کو سردیوں میں استما زیادہ تنگ کرتا ہے، اور اس کے لیے میں آسان طریقہ ایک بتا دیتا ہوں۔ یہ سرسوں کا تیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پیور سرسوں کا تیل لے کر اس میں آپ نے آدھی چمچی کافور ڈالنا ہے، اور اس کو اچھی طرح پکا لیں۔ اچھی طرح پکانے کے بعد اس کو بوتل میں ڈال لیں۔ اب بچہ یا بڑا یہ سینے پر اس کا مساج کرے اور ٹھیک اس کی بیک سائڈ پر کرے، تو یہ انہیلر کی طرح کام کرتا ہے، آپ کو فوراً ریلیف دیتا ہے، اور گھر کی چیزیں ہیں عام طور پر مل بھی جاتی ہیں،
تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا. لیکن بنیادی طور پر الرجی کو بلڈ سے ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہمیشہ میں چند چیزیں بتاتا ہوں, آپ اس کو ذہن میں رکھیں. گلے بنفشہ, گلے گاؤ زباں, اناب, سونف, گلمنڈی اور ملیٹھی, یہ 6 چیزوں کا پاؤڈر بنا کر آدھی چمچی صبح شام ہر آدمی کھا سکتا ہے. چھوٹے بچوں کو 1/4 ٹی اسپون صبح شام دیں. الرجی جیسے جیسے بلڈ سے آپ کا ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو الرجی سے بننے والی بیماریاں, چاہے وہ دمہ ہیں, چاہے وہ سورائسس ہے, ایگزیما ہیں, بہت ساری اور چیزیں, آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو ریلیف دے. ڈاکٹر صاحب, بہت سارے بچوں کو سردیوں میں کنجیشن رہتی ہے, جیسے کہ میری اپنی اولاد بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس طرح کا جب سیزن آتا ہے ٹھنڈ میں تو سینہ جکڑ جاتا ہے, بچوں کا سانس لینے میں رات کو پرابلم ہوتی ہے, خاص طور پہ نیند سے اٹھ جاتا ہے رات کو. تو اس کو بھی یہی کریں کہ آپ آئل اور کافور لگائیں تو آپ ریلیف ملے گا؟ جی بالکل, یہ اتنی خراب چیز ہے. اگر آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں گے تو ڈارک سرکل پڑ جاتے ہیں, آئیز کے نیچے وہ بلیک چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سیور کنڈیشن میں کام کرتا ہے. اس کے ساتھ اگر وہ ان کو جو میں نے 6 چیزیں بتائی ہیں ان کا سفوف بھی کھلایا جائے تو یہ بہت اچھا ریلیور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیلر جو ہے وہ ایمرجنسی کی میڈیسن ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائیڈ افیکٹ نہیں, کیونکہ کیمیکل ہیں, بہرحال اس کے لانگ ٹرمز میں سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. چل ٹھیک ہے, وہ ایز پر پرسکرپشن جیسے استعمال کرنے کا بتائیں, پھر اسی طریقے سے کریں. ہر چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ پھر نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر اسحاق صاحب, جب ہم بات یہ کر رہے ہیں زیادہ تر کہ جو سانس ان لوگوں کو لینے میں پرابلم ہوتی ہے, خاص طور پہ لنگس میں پین ہوتا ہے اور جو ہے نا مشکل ہوتی ہے, انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے, گھروں میں جن کے جانور ہوں, اسموک کرتے ہوں لوگ, کیا کریں پھر؟ اور مزید ہوتا یہ ہے رمشا کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بچوں کو رات کے ٹائم پر سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. سبھی کے بچے ہوتے ہیں, اپنے بچے ہیں, آپ ان کے ناک کو کھول کر دیکھیں, چیک کریں. آپ کو موسٹلی طور پر وہاں پر جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ دودھ بنے ہوئے ہیں یا ایکسٹرا گوشت بنا ہوا, وہاں پر پیسج ان کا تنگ ہوگا. چیک کیجئے گا, ٹھیک ہے جی. ان کے ٹونسلز بھی بنتے ہیں. جب ایک بچہ رات کے ٹائم پر سوتا ہے تو جب اس کو آکسیجن کم جاتی ہے, سانس کم جاتا ہے, تو اس وقت وہ اٹھ بھی جاتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. جب تک آپ اس کے اس جو دودھ بنے ہوئے ہیں وہاں پر, جب گوشت بڑا ہوا وہاں پر, جو بھی آپ سادہ زبان میں کہتے ہیں, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے اس کا سانس آسان نہیں ہوگا, ورنہ پھر وہی ہوگا, ڈراپر یوز کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. اس کے لیے آپ کو جن کے گوشت بڑا ہوا تو اس کے لیے ایک آسان سی ریمیڈی بتا دیتا ہوں آپ کو. نیم لینی ہے, نیم کے پتے آزمائیے گا. کوئی چیز میں ایسی نہیں بتاتا ہوں جس کو میرے کلینکل ایکسپیرینس میں نہیں ہوتی. نیم کے پتے لیں, نیم کے پتوں کا پانی نکال لیں یا اس کا ارک نکال لیں. اگر 50 گرام کے قریب نیم کے پتوں کا پانی ہے تو اس کے اندر 2 ماشا پھٹکڑی بریک کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینی اور مکس کر دینی. رات کے ٹائم پر ایک ایک قطرہ دونوں ناک میں ڈالیں. انشاءاللہ تعالی 15 دن کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کتنا رزلٹ ہے. 1 مہینے کے اندر بڑے بڑے وہ ناک جن کے بند ہوئے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ الرجی کی بات کر رہے ہیں تو الرجی مجھے ایک چیز کا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب نے بتایا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. بہت سے لوگوں کا ناک کے اندر سوزش ہوتی ہے, جب تک ان کی وہاں سے اریٹیشن اور سویلنگ ختم نہیں ہوگی الرجی کہاں سے ختم ہو سکتی ہے؟ کیا ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں گے؟ میں اپنے پورے گھر کے کارپیٹ نکال دوں؟ کیا میں صوفے وہاں سے ہٹا دوں؟ میں کیا کروں؟ کہ ایک چیز جب تک اس کی ریزن میرے اندر ہے, مجھے الرجی ہے تو میرے اندر ہے, میرے گھر کے باقی افراد ہیں, اگر میرے صوفے کے اندر پرابلم ہے, میرے قالین کے اندر پرابلم ہے, تو میرے باقی گھر والوں کو کیوں پرابلم نہیں ہے؟ ان کو بھی تو ہونی چاہیے نا. تو اٹس مین کے صوفوں کے, قالین کے, پردوں کے اندر پرابلم نہیں ہے, میرے اندر پرابلم ہے. تو مجھے اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. وہ آپ کسی سے بھی ریلائی کرتے ہیں, ہربل کو کرتے ہیں, ڈاکٹر کو کرتے ہیں, جن کو بھی ہے, آپ اپنے جا کے کنسلٹنٹ سے ملیں, ان سے جا کر اپنی پرابلم بتائیں. خود سے گھر میں بیٹھ کر سارا کچھ استعمال مت کریں. صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتے. ایک اور چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم یہ جو اکثر دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر اسحاق بھی بات کر رہے ہیں کہ کارپیٹ جو ہے نا وہ کارپیٹ سے الرجی ہے, بہت سارے گھروں میں کارپیٹ نہیں ڈالے جاتے اس وجہ سے. مت ہے, صحیح بات ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک آپ کا تکیہ, آپ کا بستر جہاں پر آپ سوتے ہیں اس کو صاف رکھنا, اس کو چینج کرنا یا اس کو کس طرح سے رکھنا چاہیے, اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے سانس کی بیماریاں. رات میں جو سانس ٹھیک نہیں آ رہا ہے, بند ہو رہا ہے, یا جو آپ ابھی زیادہ تر کمفرٹرز یا لحاف جو ہم اوڑھے ہوتے ہیں آج کل کے سیزن میں, اس کو بھی کیور کرنا چاہیے یا وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل صحیح, ایسا نہیں ہوتا کچھ.
بالکل ٹھیک بات ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں کوئی سائنٹیفک بات کرتا ہوں, میں انہیلر کے بارے میں یا ایستھما یا اس کی علامات کے بارے میں بات کرتا ہوں, تو وہ ایک سائنٹیفک بات ہوتی ہے جس پہ ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے میں اس کو اینڈ پہ رکھتا ہوں. پہلے میں بات کرتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے. اگر ایک پیشنٹ کے کمرے میں ایسے ٹریگرز موجود ہیں, جیسے کارپٹس جو پرانے ہیں اس میں ایک ہاؤس ڈسٹ مائٹ ایک کیڑا ہوتا ہے, وہ اس میں اکٹھے ہو جاتی ہیں, اور جب بھی وہ ڈسٹ تھوڑی بہت بھی ہلتی ہے اپنی جگہ سے, ہوا میں آتی ہے, اور وہ چیزیں جب آپ مائٹس کو انہیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اسٹرانگ الرجیز ہوتی ہیں.